انسانوں کے نام افزار ریحان، ہم تلخ حقائق کا ادراک کب کریں گے؟ ہماری دیہی زندگی میں ایک محاورہ مستعمل ہے کہ 11ویں شریف کا پتہ 12ویں کو چلتا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف جن دنوں سرگرمی سے آپریشن کیا جا رہا تھا، تب بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے ہمارے عسکری سربراہ نے میڈیا کے سامنے اقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنی غلط پالیسیوں کے ذریعے 40 برس قبل جو بری فصل بوئی تھی، آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ اتنی دہائیوں بعد جب برائی کی فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو وہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ زندہ و مہذب اقوام وہ ہوتی ہیں جو ہر گزرتے لمحے اپنی پالیسیوں کا تنقیدی جائزہ لیتی رہتی ہیں کہ جو کچھ وہ آج بیجنے جا رہے ہیں، اس کے نتائج کل کو افیون کی کاشت جیسے تباہ کن تو نہیں نکلیں گے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ اقوام کی اجتماعی زندگی میں کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ ابدی دشمن۔ دراصل یہ اقوام کے مفادات ہوتے ہیں جن سے ٹکراؤ کرنے والے آپ کے دشمن اور ہم آہنگی و اشتراک رکھنے والے آپ کے دوست قرار پاتے ہیں۔ طے کرنے والی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا حقیقی قومی مفاد ہے کیا۔ یہ ایک ایسا حساس ایشو ہے کہ اگر ہم نے یہاں ٹھوکر کھائی تو پھر 40 برسوں بعد سوائے پچھتاوے کی مایوسی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کئی غلط فیصلوں کے نقصانات اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ 40 برس چھوڑیں 40 مہینوں سے بھی پہلے خمیازے بھگتنا پڑ جاتے ہیں، اور سوائے مرگ مفاجات کے قدرت بھی کوئی دستگیری نہیں کر سکتی۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ہماری شہرگ دشمن کے قبضے میں ہو تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ پچھلے طویل 75 سالوں میں ہم کشمیر حاصل کرنے کے لیے 4 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ بدقسمتی سے کشمیر تو ہم حاصل نہیں کر پائے، البتہ اسی تگودو میں اپنا آدھا ملک ضرور گنوا چکے ہیں۔ پاکستان تو پہلے ہی ہمیں ہماری توقعات کے برعکس فاؤنڈر کے الفاظ میں کٹا پھٹا ملا تھا، لیکن جو ملا تھا اسے بھی سنبھال کر نہیں رکھ پائے۔ ہماری یہ بھی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں سچ بولنے اور لکھنے کی کبھی اجازت حاصل نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہم نہ تو اپنی قوم کو آنے والے حالات کی سنگینی اور مشکلات سے بر وقت آگاہ کر سکے ہیں تاکہ وہ اپنی قیادت سے سچائی منوا سکے یا بہتر قیادت سامنے لا سکے، اور نہ ہی بر وقت زمینی حقائق کی مطابقت میں بہتر پالیسیاں بنا اور منوا سکے ہیں۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جب مشرقی پاکستان بالفعل بنگلہ دیش بن رہا تھا، یہاں قوم کو لولی پاپ کی طفل تسلیاں دیتے ہوئے تقاریر کی جا رہی تھیں کہ ہم نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا ہے، بغاوت کو کچل دیا ہے، اور یہ کہ مشرقی پاکستان میں محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے، یا یہ کہ ہم میدانوں اور پہاڑوں میں بھی لڑیں گے، سمندروں اور فضاؤں میں بھی لڑیں گے، جبکہ دوسری طرف انڈین فورسز کے سامنے اجتماعی سرنڈر کیا جا رہا تھا، 93,000 قیدی بن رہے تھے۔ اس مملکت پاکستان کو اتنے دھکے کھانے کے بعد کم از کم اب اس فیصلے تک پہنچ جانا چاہیے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ مخصوص خطوں کا حصول ہے یا عوامی فلاح و بہبود۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں دہلی تک پورا پنجاب اور کلکتہ تک پورا بنگال ملے گا، لیکن نہیں ملا۔ پھر جب ہماری قیادت کو واضح طور پر کہا گیا کہ آپ ریاست حیدرآباد دکن جیسی سونے کی چڑیا کو للچائی نظروں سے نہ دیکھیں، اس کا خیال چھوڑ دیں، کسی بھی حوالے سے وہ آپ کی رسائی میں نہ ہوگی، اس کی بجائے آپ کشمیر کی بات کریں، تب ہمارا جواب تھا کہ اتنے وسیع و عریض اور پنجاب سے بڑھ کر زرخیز و شاداب خطے کو چھوڑ کر بلا ہم نے بنجر پہاڑوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جو افراد یا اقوام بر وقت درست فیصلے نہیں کر پاتے، ماں بعد وقت ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ آپ بڑی کی لالچ میں چھوٹی بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ آج ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا کوئی قوم 75 برس تک اپنی شہرت کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ ہم کیوں دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا خود کو ایسا بناتے ہیں؟ بالفرض مان لیتے ہیں کہ انڈیا ہماری ایمانی قوت کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے، ہم اسے دبوچ کر کشمیر حاصل کر لیتے ہیں، تو کیا اس کے بعد ہماری قومی عظمت آسمانوں تک پہنچ جائے گی؟ کیا ہمیں سرخاب کے پڑ لگ جائیں گے جس سے ہم دنیا کی ترقی یافتہ بڑی قوم بن جائیں گے کہ UN سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کی جائے گی؟ ہماری قومی معیشت امریکہ اور یورپ یا چائنا کے ہم پلہ ہو جائے گی؟ ہر چیز کو اعداد و شمار اور منطق و استدلال کے ساتھ پرکھا جانا چاہیے، اور شیخ چلی صاحب کے خوابوں سے نکل آنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارا جو لیڈر بلند بانگ دعوے کرتا تھا شملہ معاہدے کے تحت جب وہ اپنے 93,000 قیدی اور 5,500 مربع میل رقبہ چھڑا کر لا رہا تھا تو بدلے میں انڈیا کو کیا دے کر آ رہا تھا؟ مفت میں کوئی لنچ نہیں کرواتا کہ مذاکرات میں کچھ لو اور کچھ دو کا اصول اپنانا پڑتا ہے۔ ہم جھوٹی کہانیوں اور جعلی خوابوں کے پیچھے کب تک بھاگتے رہیں گے؟ ہم تلخ زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے کیوں قابل عمل حل پر نہیں آ جاتے جس سے ہمارے کشمیری بھائیوں کے دکھ بھی دور ہو جائیں اور ہمارے لیے باوقار طریقے سے پانی اور دریاؤں کا مسئلہ بھی عالمی گارنٹیوں کے ساتھ حل ہو جائے؟ اس کے بعد ہم نہ اپنے سعودی عرب جیسے محسن دوستوں کو تانے دیں گے اور نہ نامدار دشمنیوں کو پالتے ہوئے منافرتوں میں اپنے قیمتی وسائل برباد کریں گے، بلکہ اس کے بعد اپنے عوام کی ترقی و خوشحالی ہمارا اصل ایجنڈا ہوگا۔